بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وقال أيضا للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام خواتین اسلام، عزیز مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر اور پورے گاؤں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کے لیے صرف دین کے تعلق سے ہم سب کو اس وقت یہاں پہ اکٹھا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عمارت ہے، مدرسے کی عمارت جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے. جو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دین کی بنیاد پر ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، خود کو کامیاب بنانے کے لیے. جبکہ دنیا بھر میں اس وقت نہ جانے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا، کوئی گانا سنتا ہوگا، کوئی سیریل دیکھ رہا ہوگا، کوئی گناہ کے راستے پر ہوگا، کوئی غفلت کی نیند سو رہا ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑوں میں ہوگا. تو ایسے وقت میں جبکہ اللہ کے بہت سارے بندے غفلت اور گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو دین سیکھنے کے لیے دین کی ایک عمارت میں اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور مفید بنائے. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عظیم الشان مبارک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. وہ مہینہ کہ جس کے آنے سے 2 مہینہ پہلے سے ہی سرکار دو عالم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے ہی اس کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے. لہٰذا حضور جب رجب کا چاند دیکھتے، رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، پھر رمضان کا مہینہ، تو گویا کہ 2 مہینہ پہلے جب حضور رمضان سے پہلے کے 2 مہینے کا چاند دیکھتے تو حضور اسی وقت سے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان سے پہلے کے جو 2 مہینے ہیں، رجب اور شعبان کے، ان 2 مہینوں کی برکتیں مجھے عطا کیجئے اور رمضان کے مہینے تک ہم سب کو پہنچا دیجئے. تو حضور مہینوں پہلے سے رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے یہ، اتنا بابرکت، برکتوں والا، خیر والا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا موسم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنی سب سے بڑی نعمت جو اتاری وہ قرآن پاک کی شکل میں اپنا کلام پاک اتارا. وہ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. تو جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا
اپنا کلام مقدس وہ خود بھی بابرکت ہے. اس مہینے کو اللہ نے منتخب کیا کہ میں اس مہینے میں قرآن پاک کو بھیجوں عرش کے پاس سے نیچے والے آسمان پر. اور اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت نازل کی اور کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات ایسی بڑی رات ہے، عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو اس کو 1000 مہینوں تک عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک موسم ہر سال عطا فرماتے ہیں. اس سال پھر آنے والا ہے، لیکن اس تیاری یہ کرنی ہے کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ رمضان پچھلے گزرے ہوئے رمضان کی طرح غفلتوں کے ساتھ نہ گزرے، بلکہ ہم سب اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان کو گزاریں. روزہ جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کو پا لیا اس پہ روزہ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے وہ آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والوں، اللہ کو ایک ماننے والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے کہ پہلی کی امتوں پر فرض کیے گئے. یعنی روزہ فرض جو ہوا ہے یہ صرف امت محمدیہ ہماری خاصیت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی پر روزے فرض تھے، ان کی قوم پہ روزے فرض تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دیگر روزے فرض تھے. تو روزے کی جو فرضیت ہے، روزہ ہر قوم کو دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے خود، آپ دیکھیے، خود بیان فرما دی کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری پیدا کرنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے. یاد رکھیں کہ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے کی طاقت و صلاحیت پیدا رکھنا اور اسے بڑھانا، یہ روزے کا مقصد ہے. لہٰذا میں نے وہ حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال جانتی ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں لوہے کی وہ چیز جس کے ذریعے سے تلوار کے حملے کو روکا جاتا ہے. ایک تلوار ہوتی ہے جو سپاہی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں ڈھال پہنتا ہے. وہ ڈھال کے ذریعے سے وہ سامنے والے سپاہی کے تلوار کے حملے کو روکتا ہے. لوہے کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں 2 گھنڈیاں ہوتی ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا جاتا ہے گول سا. کہیں بھی اگر وار کرتا ہے دشمن، سر پہ وار کرتا ہے تو سر ادھر سامنے لا دیتے ہیں، پیر پہ کرتا ہے تو پیر کی طرف ڈھال کو کر، جہاں پر بھی حملہ ہو فوراً سامنے ڈھال کو کر دیا جاتا ہے، تو ڈھال پر تلوار لگ جاتی ہے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے. حضور نے کہا کہ مومن کی ڈھال تو روزہ ہے. الصیام جنہ، روزہ ڈھال کا نام ہے. یعنی جو ہمارا دشمن ہے، شیطان جو ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارے اندر کا جو من ہے، بری خواہشات ہمارے اندر جو ہے، گناہ کرنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے، تو ہمارا جو گندا من ہے یہ ہمارا دشمن ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، برا ماحول ہمارا دشمن ہے، موبائل ہمارا دشمن ہے، فلمیں اور گانے ہمارے دشمن ہیں، گالیاں ہمارے دشمن ہیں، ہر طرح کے گناہ ہمارے دشمن ہیں. تو جب یہ دشمن ہم پہ حملہ کرے تو ہم ڈھال لے کر پہنچ جائیں گے اور دشمن کے تلوار سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور ڈھال کیا ہوگی؟ روزہ ہوگا. تو روزہ ایک ڈھال ہے. تو جو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا تھا روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری پیدا کرنا، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کرنا، اسی کو حضور نے واضح فرماتے ہوئے کہا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے، آلہ ہے، ذریعہ ہے، ایک مشین ہے. اب یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم روزے کو ڈھال کیسے بنائیں گے، روزے کے ذریعے ہم پرہیزگاری کیسے پیدا کریں گے.
ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑا سا وقتی طور پہ ہم لوگ گناہوں سے رک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے دوبارہ سے وہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں جو ہم رمضان میں کرنے سے رہ گئے تھے۔ لہٰذا ابھی رمضان نہیں ہے، ہم پچھلا رمضان گزار کر آئے، ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، برائی بھی ہو رہی ہے، جہالت کے کام بھی ہو رہے ہیں، گندی باتیں بھی ہو رہی ہیں، معاشرہ خراب بھی ہے، عشق و معاشقے بھی ہو رہے ہیں، بے پردگی بھی، سارے گناہ ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جادو ٹونا ٹوٹکا ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے روزے کا فائدہ حاصل کہاں کیا؟ روزہ ہمارے لیے ڈھال کب بنا؟ تو سمجھنا یہ ہے کہ ہم روزے کو ڈھال کیسے بنائیں گے، جو کہ روزے کا مقصد ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب روزے کا مہینہ آئے تو فلا یرفث ولا یجہل، روزے کے وقت کو بڑی بیداری کے ساتھ، بڑے جاگروک ہونے کے ساتھ، بالکل تیاری کے ساتھ گزارو، غفلت کے ساتھ مت گزارو۔ لہٰذا کوئی بات زبان سے گندی مت نکالو، فلا یرفث، ایک گندی بات بھی مت کرے، گندا لفظ بھی روزے میں نہیں بولنا ہے، ولا یجہل، کسی بھی قسم کی جہالت کی بات نہیں کرنی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ سَابَّهُ، کوئی شخص اگر کسی سے لڑنے پر بھی آ جائے، کوئی آپ پر حملہ کرنے لگے، آپ کو گالی دینے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کے گھر والوں کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے، تو اگر آپ روزے سے ہیں تو حضور کا فرمان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، ان کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو سامنے والا اگر وہ غلطی پر بھی ہے اور آپ حق پر ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ مظلوم ہیں، وہ گالی دے رہے ہیں، لڑنے پر آمادہ ہے، جان مارنے پر تیار ہے، تو آپ اس کا جواب نہ دیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، مارنے کا جواب مارنے سے نہ دیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، بلکہ خاموش رہیں۔ اور کیا کہیں؟ حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جو بھی اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ کی بہو آپ کے ساتھ برائی کر رہی ہے، برا معاملہ گھر میں کر رہی ہے، فساد مچا رہی ہے، بیٹے کو ورغلا رہی ہے آپ کے، یا آپ کی ساس آپ کے خلاف لڑنے پر تیار ہے، غیبت کر رہی ہیں، برائیاں کر رہی ہیں پڑوس میں آپ کی، یا آپ کی نند آپ کے خلاف ہے، آپ کی بھابھی آپ کے خلاف ہے، یا جو کس قسم کی برائی ہو رہی ہے، ظلم آپ پر ہو رہا ہے، تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ یہ کہیں دل دل میں کہ میں تو روزے سے ہوں، اللہ کے نے منع کیا کہ روزہ مطلب زبان سے ایک لفظ غلط نہیں نکالنا ہے، فلا یرفث ولا یجہل۔ تو اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر، ایسی جاگروکتا کے ساتھ، ایسے احساس کے ساتھ، ایسی بیداری کے ساتھ اگر وقت رمضان کا گزرے گا تو پھر صحیح معنی میں رمضان آپ کے لیے، روزہ آپ کے لیے ڈھال بنے گا، پھر آپ صحیح معنی میں پورے سال گناہوں سے بچ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مہینہ بڑی زبردست ٹریننگ لی ہے۔ تو دراصل روزہ ایک ٹریننگ کا نام ہے۔ دیکھیے، جب فوج میں کوئی بندہ جاتا ہے، فوج میں داخل ہونا ہوتا ہے تو پہلے بڑی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے فوجی کو تو عام آدمی کی طرح نہیں رہ سکتا، اسے تو سرحد پہ لڑنا ہے، ملک کی حفاظت کرنا ہے، دیش کو بچانا ہے، آنے والے بم سے بچنا ہے، توپ سے بچنا ہے، گولیوں سے بچنا ہے، دشمن کبھی بھی آ سکتا ہے، جھاڑیوں میں سے آ سکتا ہے، اوپر ہوا میں سے آ سکتا ہے، سمندر میں سے آ سکتا ہے۔ تو فوجی اگر سست ہوگا، سونے والا ہوگا، نہ بھاگنے والا، مریض بیمار ٹائپ کا ہوگا تو فوج ملک کو بیچ دے گا، مارا جائے گا۔ تو فوجیوں کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے ایسی کہ وہ کم سوئیں، کہیں بھی سو لے، بستر کی تلاش میں نہ ہو، اگر وہ تپتی زمین بھی ہو تو وہاں پہ سونے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، بھاگنے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، دوڑنے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، نشانہ لگانے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، طرح طرح کے پتے کھانے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ اگر کچھ کھانا نہ ملے تو پتے ہی کھا کے گزار لے، ہمارا فوجی ہارے نہیں۔ تو جب فوجی ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ دوسرے آدمی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی ہو، اسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، ملک کے بارڈر پہ بھیج دیا جائے تو وہ شکست کھا کے چلا آئے گا، لیکن فوجی جان لگائے گا، وہ شکست دے گا، وہ فتح حاصل کرے گا، جیت کر آئے گا۔ فرق کیا ہے کہ فوجی نے ٹریننگ لی ہے، وہ حملے کو برداشت کر سکتا ہے، وہ حملے کا جواب مضبوط حملے سے دے سکتا ہے، وہ اونٹ کا جواب پتھر سے دے گا، پتھر کا جواب گولی سے دے گا۔ ایسے ہی جس آدمی نے رمضان کی ٹریننگ لے لی تو اب وہ گناہوں کے سامنے فوجی ہے، مضبوط سپاہی ہے، وہ لڑے گا۔ دوسرے لوگ جنہوں نے روزہ صحیح سے نہیں گزارا
روزہ ہی نہیں رکھا رمضان کا، یا رمضان کا روزہ تو رکھا لیکن باقی سارے گناہ کرتے رہے، خالی نام کے بھوکے رہے، گناہ کرتے رہے، گانے بھی دیکھتی رہیں، فلمیں بھی انہوں نے بند نہیں کی، قرآن کی تلاوت بھی انہوں نے نہیں کی، رمضان میں تراویح بھی پوری 20 رکعت نہیں پڑھی. تو جو عورتیں ٹریننگ نہیں لیتی ہیں، رمضان صحیح نہیں گزارتی ہیں، وہ فوراً رمضان جاتی ہی پوری طرح گناہوں میں لپت ہو جاتی ہیں، وہ دشمن کے سامنے ہار جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ٹریننگ نہیں لی. اور جو عورتیں، جو لوگ رمضان میں پوری ٹریننگ لیتے ہیں، اپنا شیڈیول بدل دیتے ہیں، راتوں میں جاگنا ہے، تلاوت کرنی ہے، جب سارا عالم سو رہا ہے تو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں آتا تو اٹکتے اٹکتے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صحیح پڑھنے کی کوشش میں غلط پڑھنے والا بھی اگر پڑھے گا، اٹک کے پڑھے گا، مشکل سے پڑھے گا، تو اس کو 2 نیکی، ڈبل نیکی ملے گی، ایک قرآن پڑھنے کی اور ایک صحیح پڑھنے کی کوشش میں تکلیف اٹھانے کی. تو رمضان میں جو آپ نے رات میں تلاوت کی، جب سو رہے تھے، آپ تہجد پڑھی، آپ نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھا، پھر تلاوت میں وقت لگایا، پھر آپ نے گھر والوں کے لیے افطاری میں بڑا ٹائم لگایا، جب سب مرد لوگ جو کہ جسم سے طاقتور ہوتے ہیں وہ پڑے سوئے رہتے ہیں اور گھر کی عورتیں کام میں لگی ہوتی ہیں، تو گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہوتی ہیں، عبادت بھی کر رہی ہوتی ہیں، تراویح بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں پوری پابندی سے، گانا بھی نہیں سن رہی ہیں، فلمیں بھی نہیں دیکھ رہی ہیں. آپ نے جب ٹریننگ اس طرح کی لی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی صحیح برکتیں میسر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی خوشیاں آپ کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر پورا سال شیطان آپ کو شکست نہیں دے پائے گا، کیونکہ آپ ایک مضبوط فوجی بن چکی ہیں، ایک ٹریننگ لی ہوئی عورت بن چکی ہیں آپ. اب شیطان آپ کے اندر جو برے جذبات، کبھی کبھی من کا، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہر انسان میں ایک مادہ برائی کا بھی ہے، خیر کا مادہ بھی ہے، اچھائی کا. یعنی ہم ہر انسان میں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اس کے اندر بھی غلط چیزوں کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسے رہتا ایسے رہتا. لیکن نیک وہ ہوتا ہے جو اپنی گندی خواہشوں کو دبا لیتا ہے، اچھی خواہشوں کو اٹھا کر رکھتا ہے، بری بات نہیں سنتا ہے اپنے من کی، اچھی بات سنتا ہے. تو ہم نے ٹریننگ جب رمضان میں لے لی تو ہمارے اندر جو برائی کا مادہ ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا، گناہوں کی خواہش کمزور پڑ جائے گی، مر جائے گی، اور نیکیوں کا جذبہ بڑھ جائے گا. آپ دیکھتی ہیں نا کہ بہت سی عورتیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کو اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو میں بتا دیتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جو تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ حافظہ تھیں، ان کے گھر میں بہت سارے عورتیں حافظہ تھیں، قرآن کی حافظ تھیں. ان کے بارے میں انہوں نے خود لکھا اپنی دادی کے بارے میں کہ میری دادی میرے بڑے ابو یعنی اپنے بیٹے کا قرآن رمضان میں سنتی تھیں جب وہ نابالغ بچے تھے. تو ظاہر نابالغ بچہ قرآن سنا نہیں سکتا، امامت نہیں کر سکتا، تو میری دادی خود اپنے بیٹے کا قرآن نماز میں کھڑے ہو کر سنتی تھیں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ رکھا ہے کہ پوری ایک رکعت میں ٹھنڈی کی لمبی راتوں میں رمضان میں پوری ایک رات میں پورا قرآن سنتی تھیں پیچھے نماز میں. ایسی عورت کی اپنے بیٹے کا قرآن زبانی سن رہی ہے نماز میں، ایسی عورتیں پیدا ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جو آپ ایسی عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ بڑا نیک کام کرتی ہیں، اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ یار میں تو فلم بھی دیکھتی ہوں، میں تو سیریل بھی دیکھ رہی ہوں، میں تو گانا بھی سن رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں اس عورت میں کیا ہے، فلاں عورت کیسی تھی کہ وہ بہت نیک کام کرتی تھی، میرا تو سونے کا من کرتا ہے فجر بعد، وہ تلاوت کرتی ہیں. کیا بات ہے؟ آخر بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کے اچھائی کو مضبوط کیا ہے، اپنے برے من کو دبا دیا ہے، کمزور کیا ہے. انہوں نے رمضان میں صحیح ٹریننگ لی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ روزہ اصل میں ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا. ڈھال کس طریقے سے؟ میں نے بتا دیا کہ ٹریننگ لینی ہے. رمضان میں آپ ہر طریقے کے بری چیزوں سے بچیں گی، جب 1 مہینہ تک تو ٹریننگ ہوگی، اب آپ باقی میں نہیں بچی رہیں گی. ایک اور چیز بتا دوں میں، نقطے کی بات جو میں اکثر مسجد میں بتایا کرتا ہوں کہ روزے کو عربی میں الصیام کہتے ہیں، الصوم بھی کہتے ہیں، الصیام بھی کہتے ہیں. جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے عربی زبان تو موجود ہی تھی. تو عربی زبان میں جو روزے کو صوم کہتے ہیں، پہلے کسی اور چیز کو صوم کہتے تھے. کس کو کہتے تھے؟
گھوڑے کو ٹریننگ دی جاتی تھی. گھوڑوں کو، گھوڑے ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں، تو گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ لڑی جاتی ہے. اب تو جنگ ظاہر ہے، اب تو جہاز سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹینکوں سے ہوتی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی فوج کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو گھوڑوں پہ لڑائی لڑتا ہے. اور پہلے تو لڑائی گھوڑوں پر ہوتی ہی تھی، صرف گھوڑوں پر. تو گھوڑے بڑے وفادار ہوتے ہیں اور گھوڑے بہت بہادر ہوتے ہیں. گھوڑوں کے اندر وفاداری اتنی ہوتی ہے کہ اگر گھوڑے کا مالک جو اس پر بیٹھا ہوا ہے سپاہی، اگر گھوڑے کو لے کر دریا میں بھی کود جائے تو وہ کود جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. آگ میں کود جائے تو وہ بھی کود جائے گا. گھوڑا ایسا وفادار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گھوڑوں کی تعریف کی ہے. وسطن بہ جمعا، اللہ نے کہا کہ گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو بھیڑ میں گھس جائیں گے دشمنوں کے، وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو گھوڑے جنگی جانور ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے اسلام نے کہ گھوڑا کا گوشت پاک تو ہے لیکن پھر بھی ذبح کرے کھانا نہیں ہے، کیونکہ بھائی یہ جنگی جانور ہے، اس جنگ میں استعمال کرو، کھانے کے لیے استعمال مت کرو. تو جو گھوڑے جنگی ہوتے تھے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. اچھا، گھوڑے میں بہت ساری خوبیاں ہیں پر ایک کمی ہوتی ہے. ایک کمی ہے، کمی یہ ہے کہ اونٹ جو ہوتا ہے اس کو پیاس بہت کم لگتی ہے. یعنی یہ کہ اونٹ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک بار بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے. ہفتہ بھر، 10 دن، 15 دن پھر پانی نہیں پیے گا، وہ اسٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. گوڈاؤن بنا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں. تو اگر آپ کو لمبا سفر کرنا ہو تو اونٹ بڑا بہتر ہے. بھائی 10-15 دن پتہ نہیں جنگل میں سفر کرنا ہوگا، پانی ملے گا نہیں ملے گا، اونٹ چلا لے گا، پانی کی ضرورت نہیں اس کو. لیکن گھوڑے میاں جو ہے ان کو پانی چاہیے، چنا چاہیے. تو گھوڑے کو اگر سفر میں اتنا پانی کا انتظام تو ہوتا ہی نہیں، ریگستان میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اتنا پانی کا انتظام کہاں سے کرا جائے گا. تو گھوڑے میں ایک کمی کہ وہ پیتا ہے، کھاتا ہے، اونٹ کی طرح بھوکا نہیں رہ پاتا، اسٹور نہیں کر پاتا. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے لوگ گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے بھوکا رہنے کی. کیسے؟ موٹے تازے گھوڑے کو لاتے تھے اور اسے ایک کوٹری میں بند کر دیتے تھے. اگر روزانہ 2 ٹائم کھانا کھانے کی اس کی عادت تھی، چنا کھانے کی، تو دھیرے دھیرے کم کرتے تھے. پہلے 1 ٹائم کھانا دیتے تھے، عادت پڑ جاتی تھی، پھر ایسا کرتے تھے کہ اب 1 ٹائم کھا رہا ہے تو اب 1 دن نہ کر دیتے تھے. ایسے کرتے کرتے اس کو 1 ہفتہ بھوکا رہنے کی عادت ڈلواتے تھے. تو اس گھوڑے کی جو ٹریننگ ہوتی تھی، جنگی بنانے کی ٹریننگ، اس ٹریننگ کو ہی صوم کہا جاتا تھا. جب اسلام آیا تو روزوں کو صوم کہا جانے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگی ٹریننگ ہوتی ہے، برائیوں سے لڑنے کی، شیطان سے لڑنے کی، گناہوں سے لڑنے کی جو ٹریننگ ہے، اسی کو اصل میں صوم کہا جا رہا ہے. دراصل روزہ ٹریننگ کا نام ہے. تو آپ یاد رکھیں، فلا یرفث ولا یجہل. رمضان آنے والا ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. گناہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ اہتمام کرنا ہے. ایک دم ظاہر ہے پوری زندگی بچ پانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن کسی سے کہا جائے بھائی تم پورا دن پیاسے رہو تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہا جائے بھائی 1 گھنٹہ پیاسے رہو تو آسان ہے. کم وقت تک پابندی لگانا اپنے اوپر آسان ہے. تو ایسے ہی پورے سال کی اگر بات کی جائے تو مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے خاص طور سے کہا کہ رمضان میں رکے رہ جاؤ. 1 مہینے کی بات ہے صرف، اب تو وقت بھی بڑا تیز گزر جاتا ہے. تو 1 مہینے تک ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خاص قرآن پاک کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور تو بھائی پورے سال ہی عبادت کرتے رہتے تھے، پورے سال ہی آندھی طوفان بنے رہتے تھے، لیکن رمضان آتا تھا تو پھر مزید تیزی آ جاتی تھی، آندھی طوفان بن جاتی تھی، بڑا طوفان بن جاتا تھا. پہلے قرآن پڑھتے تھے، اب ڈبل پڑھنے لگتے تھے. بخاری شریف کے اندر تو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا قرآن زبانی سناتے تھے، دور کرتے تھے. تو آج کل یہ بچے جو حافظ ہوتے ہیں، دور کرایا جاتا ہے نا، تراویح میں بچے قرآن سناتے ہیں، یہ اصل حضور کی سنت ہے. اس لیے مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے. سارے ضروری کام بس کرنے ہیں، باقی سارے کام کو سائڈ میں کر کے عید کی تیاریاں پہلے ہی کر لیجیے، ابھی موقع باقی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ رمضان کے 1 ہفتہ پہلے بیان ہوگا، ورنہ بھی لوگ بھول جائیں گی. تو اب وقت کم بچا ہے، بات کو تازہ رکھنا آسان ہے. آپ تیاریاں ساری پہلے کر لیجیے. سوئیں بوننے کا کام ہے، کپڑے خریدنا ہے، وہ سارے کام پہلے کر. رمضان کو عبادت کے لیے خالی رکھنا ہے. ہاں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. حضور کی تو ازواج اعتکاف کرتی تھیں. عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، گھر کے ایک خاص حصے میں ہوتا ہے. یعنی آپ کا گھر بڑا ہے،
آپ ایک کمرہ ایسا خاص کر لیجئے کہ جہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے سوائے پیشاب پخانا اور ضرورت کے وقت نہانے کے، اور پورا 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن یعنی 19واں رمضان گزر جائے اور 20ویں کے چاند کی مغرب افطار ہوئے اس وقت سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک 10 دن ایک خاص حصے میں مسجد سمجھ کر بیٹھے رہنا گھر میں، یہ عورتوں کا اعتکاف، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی اس کو اگر موقع ملا، اللہ نے دل میں بات ڈالی تو رمضان میں بھی ایک مجلس کریں گے، 20 رمضان سے پہلے آدھا ایک گھنٹے کی، آپ بھی فرصت سے رہیں گی تب مسئلہ بتا دوں گا میں۔ یاد رکھیں کچھ مسائل کہ ہم لوگ سے اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ افطار بنانے میں، سحری بنانے میں اپنی عورتوں پر بڑے ظلم کرتے ہیں۔ تو جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں، آپ بھی جو آئی ہوں گی جو باتیں سن رہی ہیں، مثلا گھر میں کئی عورتیں ہیں تو جو بڑی ہیں وہ ساس ہیں، مثلا بڑی والی بھابھی ہیں، جو گھر کی ذمہ دار عورت ہیں، وہ مردوں کو سمجھائیں کہ دیکھیے بھائی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ چونکہ میں مردوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن مرد ایسے نہیں جو گھر میں جا کے دین کی بات کریں، انہیں شرم آتی ہے۔ تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ اب روزانہ کم از کم ایسا کریں افطار کے ٹائم پہ کہ 10 منٹ پہلے افطار پہ بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے افطار پہ دعا مانگیں۔ ایک بات میں ضرور بتاؤں گا آپ کو جو میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ للصائم فرحتان، 2 خوشی ایسی ملنے والی ہے جو کسی کو نہیں ملے گی۔ ایک خوشی تو دنیا میں مل جاتی ہے اور ایک آخرت میں ملے گی۔ کیا خوشی ہے؟ فرحت عند فطری، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، ظاہری گرمی کا موسم ہے اور موسم کوئی بھی ہو، پیاس تو لگتی ہی لگتی ہے، بھوک تو لگتی ہی لگتی ہے، خاص طور سے گرمی کے موسم کا ہمارے یہاں رمضان چل رہا ہے بڑا مبارک۔ اب 12-13 گھنٹہ پیاسا رہ کر کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار لگا کر اکٹھا افطار کرنا بڑا مسنون ہے، بڑا سنت ہے، بڑا ثواب ہے۔ شربت رکھا ہوا ہے روح افزا کا، برف ڈلا ہوا، جوس رکھا ہوا ہے، گرم گرم سموسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن 10 منٹ آپ رکی ہوئی ہیں، آپ کھا نہیں رہی ہیں کیونکہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ ویسے تو دن بھر رکے رہے، لیکن کھانا سامنے رکھ کر اپنے آپ کو روکنا یہ تھوڑا زیادہ نیکی اس کے اندر ہے۔ جب کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، ماکولات ہیں، اس میں آپ نے فالودہ بنا لیا، مثلا آئس کریم بنا کے رکھا ہوا ہے، گرم گرم چھنے ہوئے پکوڑیاں ہیں، اور اس موقع پر بھی آپ 12 گھنٹے کی بھوکی ہیں، 13 گھنٹے کی، لیکن آپ کا ہاتھ دسترخوان کی طرف نہیں جا رہا ہے کیونکہ اذان نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں بولا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ حضور نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کو بھوکا رہنا ہوتا ہے تو بہت بھوکا رہنے کی وجہ سے، گھنٹوں بنا پانی اور کھانے کی رہنے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے، آنے لگتی ہے، بہت سو کو آتی ہے، ظاہر ہے پیٹ میں سے بدبو آتی ہے، پیٹ خالی رہتا ہے۔ اللہ کو وہ بدبو اتنی زیادہ پسند ہے جتنا کہ انسان کو مشک بھی پسند نہیں ہے۔ مشک ایک بہت قیمتی عطر ہے، اصلی مشک تو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاذ تھے دارالعلوم دیوبند کے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، انتقال کر گئے پچھلے سال مئی کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے۔ بڑے بزرگ آدمی تھے، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا بھر میں بہت جگہ گھوما، میں چائنا گیا، میں مشرق سے لے کر مغرب امریکہ تک جاتے تھے 25-30 سالوں سے، کہتے تھے کہ میں بڑی جگہ گیا ہوں لیکن اصلی مشک صحیح معنی میں نے نہیں پایا۔ اصلی مشک بہت قیمتی ہوتا ہے، لاکھوں روپے کی ڈبیا ملے گی۔ تو مشک کسی کو مل جائے، اس آدمی کو جس کو عطر بہت پسند ہو، تو کتنی بڑی چیز مل گئی، کتنی خوشبودار چیز ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہماری بھوک، ہماری پیاس جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے، بے پناہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ دیکھیے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اللہ کے سرزمین پہ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کا ہے، ہر پتھر اللہ کا، ہر درخت اللہ کا، آسمان خدا کا، زمین اللہ کی، درخت اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، غلے اللہ کے، کھانے، ہر ایک ذرہ ہم خود اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کتنی ہو رہی ہے،
نافرمانیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، غیر مسلم اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ ایسے گناہوں کے وقت میں ہم اللہ کو خوش کر پائیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو میں نے یہ کہا کہ 10 منٹ پہلے افطار کا سارا کام بند ہو جائے، اب دسترخوان سج گیا، اب تو اللہ سے دعا ہوگی۔ جب ہم بھوکے ہیں اس وقت اللہ سے دعا ہوگی کہ اللہ ہم کھانے کو آپ کے سامنے رکھ کر نہیں کھا رہے، آپ سے دعا مانگیں۔ تو ساری دعائیں مانگ لیجیے ایک مہینے میں، آپ اپنی دین کی دعا، اپنی دنیا کی دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے، آپ کو خوبصورت اولاد دے، آپ کو فرما بردار اولاد دے، آپ کو پیسے دے، راحت دے۔ دنیا بھی مانگی، دین بھی مانگی، اللہ جنت دیجیے، جنت الفردوس دیجیے، حضور کا ساتھ دیجیے، سنت کی پیروی دیجیے۔ ساری دعائیں آپ کے دل میں جس زبان میں آپ مانگ سکتی ہیں اس وقت خاص طور سے مانگیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشی ایسی ملنے والی جو کسی کو نہیں، ایک افطار کے وقت میں دعا مانگنے کے بعد جب آپ پھر کھجور سے، شربت سے آپ روزہ کھولیں گی تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایک مزہ کتنا آتا ہے جب پہلا لقمہ اور پانی کے ساتھ آپ روزہ کھولتی ہیں، پیاس کے ساتھ میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ لاکھوں روپے میں وہ نعمت نہیں مل سکتی بے روزہ داروں کو۔ ایک دوسری خوشی ہے فرحت عند لقاء ربہ، اللہ کے سے ملاقات کے وقت میں روزے دار کو ایک انعام ملے گا۔ دوسرا انعام، اللہ خاص استقبال کریں گے روزے داروں کا۔ جن لوگوں نے زندگی بھر رمضان کے روزے چھوڑے نہیں اور روزوں کا حق ادا کیا، صحیح روزے رکھے، گناہوں سے بچ کر کے رکھے، اور شعبان کے نفلی روزے بھی رکھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو خاص دروازے سے انٹری کرائیں گے کہ یہ میرے روزدار بندے ہیں۔ للصائم باب الریان، ایک دروازہ الگ ہے ریان نام کا، اس میں صرف روزے داروں کی انٹری ہوگی۔ بس کیا جلوہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انٹری کرائیں گے۔ تو ہم یہ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، گھر کے مردوں کو سمجھا کر عبادت میں لگانا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کئی قرآن ختم کرنے ہیں، بہت سے اللہ کی نیک بندیاں تو 3 قرآن ختم کرتی ہیں ایک عشرے میں، مہینے میں 9 قرآن ختم کرتی ہیں۔ آپ چاہے 2 ہی قرآن ختم کریں لیکن صحیح سے پڑھ کر کے، کوشش کر کے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، مجھے ایک اعلان کرنا ہے دعا سے پہلے ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہم لوگ گاؤں کے تعلیم کے تعلق سے بہت فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ گاؤں کو ترقی نصیب فرمائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو، ہر اعتبار سے سچا مسلمان ہو، پھر بچہ ہے وہ عالم بنے، محدث بنے، مفسر بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، IAS PCS بنے، ہر بچہ پڑھا ہو لیکن سچا مسلمان ہو۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش ہے گاؤں کا ہر بچہ اور ہر بچی اپنی شروع کی تعلیم تو مدرسے میں حاصل کرے، کانوینٹ میں نہیں جہاں پہ شروع سے ABCD سکھا دیا گیا۔ ہمارے یہاں بھی اطفال سے UKG سے ABC سکھایا جائے گا، لیکن یہاں پہ اللہ بھی سکھایا جائے گا۔ ابھی آپ نے بچے کا قرآن سنا، وہ 2 تک پڑھا ہوا ہے، 3 تک پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کے بچے جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں ملیں گے۔ دوسری بات، ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں کے جو بچے 5 پڑھ کے کہیں جاتے ہیں صحیح سے پڑھ کر کے، تو وہ کانوینٹ میں ان بچوں سے آگے ہوتے ہیں انگلش اور ہندی میں بھی، جو بچے مسلسل شروع سے انگریزی پڑھتے رہے، بشرطے کہ ہمارے وہاں صحیح سے پڑھا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں داخلہ تو لے لیتے ہیں پر پڑھائی صحیح سے نہیں کرتے، چھٹیاں بہت کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور سب سے اہم تو دین ہے۔ بڑے چیلنجز آنے والے ہیں، آپ دیکھ ہی رہی ہیں، تو دین کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم سب آپ کے مسئول ہیں۔ اگر ہم خراب پڑھاتے تو آپ ہم کو سوال کیجئے، فون کیجئے، درخواست لکھیے، بھائی میرا بچہ ہندی سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن بلکہ ہم نے تو پورے یہ جو ایڈمیشن چالو تھا یہاں پہ، تو ہم نے بہت سے بچے کانوینٹ کے آئے، وہ سارے ہی بچے، ایک بچہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارے بچے سے زیادہ تیز ہو انگریزی اور ہندی میں، لکھنے میں تو سب پیچھے تھے کم از کم۔ تو ہمارے یہاں یہ تعلیم ہر طریقے کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور آئندہ اور اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم لوگ خود پڑھائیں گے چھوٹی کلاسوں میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں جو باہر گاؤں کی جاتی ہیں پڑھائی کرنے کے لیے بڑی عمر ہونے کے بعد، ان کو بھی اپنے یہاں پڑھانا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ کہ انشاءاللہ 10ویں ہائی اسکول انٹر تک یہاں پڑھ چالو کریں گے، لیکن 1-2 سال کے بعد جب حکومت تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ 5 تک کلاس ہی تھی، 6ٹھی کلاس بھی ہم شروع کر رہے ہیں صرف لڑکیوں کے لیے۔ اگلے سال وہ 7ویں بھی شروع ہوگی، پھر 8ویں، 9ویں، 10ویں تک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو صرف لڑکیوں کے لیے ہم لوگوں نے الگ کلاسیں بنائی ہیں۔ درجے 4 میں، کلاس 4 میں جانے کے بعد، چونکہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بالغ ہونے سے پہلے 12 سال کی 11 سال کی بچیاں آج کل بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں وہ آج کل کے ماحول کے حساب سے۔ تو ہم کلاس 3 تک تو 7 میں پڑھائیں گے، پھر 4، 5 اور 6 کلاسیں لڑکیوں کی الگ لگیں گی، اور اس میں پڑھانے والے بھی صرف عورتیں ہوں گی۔ تو اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمیں گاؤں کی
حمید پور اور رسول پور یہ ایک ہی گاؤں ہے. ہمارے گاؤں کی 3 ایسی لڑکیاں چاہیے آپ میں سے جو پردے کے ساتھ صحیح طریقے سے ان بچوں کو تعلیم دے سکیں. کہاں پڑھائیں گے, کمرے کون سے ہوں گے, وہ ہم اس کا انتظام کریں گے عید کے بعد. معقول تنخواہ دیں گے انشاءاللہ, بعد میں بڑھائیں گے بھی. کم از کم 3000 تو دیا ہی جائے گا 4 گھنٹے کا. تو 3 سیٹ سے خالی ہیں, اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ با پردہ اور دیندار ہونی چاہیے پڑھانے والیاں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ پڑھانا چاہتی ہیں مدرسے میں, ان کو ہمارے اسکول کی درجے 5 کا امتحان دینا ہوگا ہم لوگوں کو. یعنی ہم لوگ پرچہ دیں گے, وہ لکھ کر امتحان ہوگا. تو مثلا آپ اردو میں کیسا پڑھا سکتی ہیں, کتنا جانتی ہیں, انگریزی, حساب, تو ہم لوگ خود پہلے ایگزام لیں گے. جو پاس ہوگا ان میں سے کسی 3 کا انتخاب کیا جائے گا پڑھانے کے لیے. ہاں مثلا آپ میں سے بہت سے عورتیں ایسی ہوں گی جو پڑھانا چاہتی ہوں گی پر انہیں اردو نہیں آتی ہوگی, ہندی اچھی آتی ہوگی, تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں. آپ درخواست لکھیے ہمارے مدرسے میں. ہم لوگ اگلے 20 دنوں تک تقریباً درخواستیں لیں گے. جو بھی پڑھانا چاہتی ہیں وہ ایک درخواست, ایک اپلیکیشن لکھ کر کے مدرسے میں صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک بچے لائبریری میں بیٹھتے ہیں. اپنے گھر کے کسی بچے اور کسی مرد کے ذریعے سے اپنی اپلیکیشن لکھ کر, اپنے ہاتھوں سے, اپنی سائن سے اپلیکیشن لکھ کر کے لائبریری میں جمع کرانا ہے. چھٹی چل رہی ہے لیکن لائبریری کھلی رہتی ہے 8 سے 10 تک. جو درخواستیں 20 آ جائیں گی, 20, 30, 50 جتنی بھی 20 دنوں کے اندر, ہم ان عورتوں کا امتحان لیں گے تحریری طور پر. آپ کو اپلیکیشن میں اپنا نام بھی لکھنا ہے, تعلیم کتنی آتی ہے وہ بھی لکھنا ہے, اور آپ کیا کیا پڑھا سکتی وہ بھی لکھنا ہے. آپ سب کچھ پڑھا سکتی ہیں درجہ 5 تک ہماری کلاس کی. قرآن بھی آتا ہے آپ کو اردو بھی, حساب بھی, تو وہ بھی لکھیے. آپ صرف انگریزی جانتی وہ بھی لکھیے. جو کچھ بھی آپ پڑھا سکتی ہیں وہ لکھنا پڑے گا. پھر ہم اسی اعتبار سے امتحان لیں گے. جو اچھا پڑھا سکتا ہوگا, جس کا رزلٹ اچھا ہوگا, انشاءاللہ انہی کو ترجیح دی جائے گی. یہ اعلان خاص طور سے کرنا تھا. اور اصل بات تو وہ ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. اب بات ختم کرتے ہیں اور دعا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پروردگار ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ رمضان کی مبارک اوقات ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے مفید بنائیے, نفع بخش بنائیے. اے اللہ نہ جانے کتنے رمضان ہم نے دیکھ لیے, بہت سے رمضان گزر گئے لیکن ہم بدل نہیں پائے. اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے ہمیں زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری نظر صرف ہماری دنیا پہ رہتی ہے, پیسوں پہ رہتی ہے, رشتوں پہ رہتی ہے, گھر پہ رہتی ہے, زمین پہ رہتی ہے. اے اللہ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے, نہ جانے کل ختم ہوگی کہ آج ہی ختم ہوگی. 10 سال بچے ہیں کہ 20 سال, اے اللہ کچھ پتہ نہیں. اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر ڈالتے ہیں, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اے اللہ وہاں کے بارے میں نہیں سوچتے. اے اللہ ایسی بیوقوفی سے بچا لیجئے. رب کریم اس رمضان میں ہم سب کو معاف کر دیجئے, اب صحیح راستے پر ڈال دیجئے. پیارے اللہ بہت سی نیک عورتیں ہیں, بہت اچھا قرآن پڑھتی ہیں, بہت سی نیک عورتیں ہیں آپ کے دین کا کام کرتی ہیں, بہت سی نیک عورتیں ہیں قرآن پاک کو سمجھتی بھی ہیں. اے اللہ ہمیں بھی قرآن صحیح پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن کو غور سے سنتے ہیں, کان لگا کے سنتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اچھی انداز سے, اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرمائیے. رب کریم اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اگر کوئی جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے, بھوننے کے لیے ہم 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتے,
پروردگار آپ کی جہنم کی آگ میں کیسے رہ پائیں گے؟ اے اللہ ہماری کمزوری کو دیکھیے، ہمارے نیک ارادوں کو دیکھیے، ہم کم از کم ارادہ تو نیک رکھتے ہیں، اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، بے پردگی کو گندا سمجھتے ہیں، گانوں اور فلموں کے مزاج کو برا سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کم از کم نیک ارادوں کی بنیاد پہ نیک زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس رمضان کو گاؤں کے ماحول کو بدلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ گلی کوچوں میں جو باش لڑکے پھرتے ہیں وہ ہماری ہی اولاد ہیں، اے اللہ ان کو بدل دیجئے، انہیں نیک بنا دیجئے، ہماری لڑکیوں کو پاک دامن بنا دیجئے۔ اے اللہ اچھے رشتے عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری لڑکیوں کے اچھے بہترین رشتے عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کر پانا بہت مشکل ہے، شیطان نے بہت سارے جنگلے کھول لیے ہیں، موبائل کا اس کا بڑا جنگلہ کھلا ہوا ہے، رب کریم کیسے بچائیں؟ اے اللہ ایسے ماحول میں بہترین رشتے صحیح عمر میں کرا دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کے راتوں میں جاگ کر آپ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سجدوں کی مٹھاس عطا فرمائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی لمبی لمبی پڑھتے کہ پیر سوج جاتے، کیا مزہ آتا تھا انہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اے اللہ ہمیں بھی وہ مزہ عطا فرمائیے کہ ہم بھی لمبی نمازیں پڑھ سکیں۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی خوشی بھی دیجئے، ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے ایک ایک بچے اور بچی کو پڑھا لکھا بنائیے، دیندار سچا مسلمان بنائیے، قوم اور ملک کا وفادار بنائیے۔ رب کریم سارے دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، حرمین شریفین کو بچائیے، مکہ مدینہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس سال حج کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ اپنے مسجد کے دروازے بند مت کیجئے، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو مت روکیے۔ اے اللہ حج کبھی بھی بند نہیں ہوا، اس طرح بند نہیں ہوا، اب کیوں بند کر رہے ہیں؟ پروردگار اپنے گھر میں آنے سے ہم سب کو نہ روکیے، رحمت کے دروازے کھول دیجئے، عمروں کی حجوں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں زمین جائیداد ہونے کے باوجود حج کی توفیق نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر دیکھنا نہیں چاہتے، ہمارے رسول موجود ہیں مدینہ منورہ میں، ان کو جا کر سلام نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ ان کی دلوں میں بات ڈال دیجئے۔ حج فرض ہے، آپ کے گھر میں حاضری ضروری ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں بار بار حاضر ہونے والوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ امن و امان پیدا فرمائیے، اے اللہ ہم سب سے بڑا دینی کام لے لیجئے، ہمیں ایسے اولاد نصیب فرمائیے۔ جو عورتیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو ایسی اولاد نصیب فرمائیے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا روشن تاج ہونے کا سبب بن جائے، عزت کا سبب بن جائے، آپ کے یہاں مقام و مرتبے کا سبب بن جائے۔ ہماری دعا کو ہماری مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ عورتیں خاموشی سے نکل جائیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کا اعلان پھر مزید سے کبھی